معاف کر دینا خدا کو پسند ہے اور خدا کے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کبھی آپ واقعہ ذرا غور کریں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس واقعے کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس واقعے میں کیا کیا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ ان کے سلوک کے اندر جو ہے ان کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، ان کو کنویں میں بھی ڈال دیا، سارا کچھ کیا۔ لیکن جب یہی ظلم و زیادتی کا مرتکب بھائی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے اور جب پتہ چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے ہمارا بھائی جس پہ ہم نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو جب ان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تم پہ برائی نہیں ہے، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو کب معاف کیا کہ جب بدلہ لے سکتے تھے، جب انتقام لینے کی قدرت تھی، جب خود حاکم وقت تھے، سلطان تھے، جب پاور اور اختیارات ان کے پاس تھے، اور جب بھائی بے بس اور بے کس ہو کے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ تو ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ہمارے کسی رشتہ دار نے اگر ہمارا کوئی دل دکھایا ہو، ہمارے کسی جو ہے نا وہ رشتہ دار نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تو ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں ایسے جو ہے نا وہ دشمنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ہمارے رشتہ داروں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کیا انہوں نے ہمیں مارا پیٹا تھا؟ کیا ہمارے بھی جو ہے نا وہ لباس کے اوپر خون لگا کے بولا تھا بھیڑیا کھا گیا؟ کیا ہمیں بھی اس نے جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یقین کیجیے بعض اوقات وہ اتنی معمولی سی ہوتی ہیں کہ کبھی اس کی تفصیل پوچھی جائے تو بندہ شرمندہ ہو جائے کہ یار اس کی وجہ سے ناراض تھا میں۔ کس پہ ناراض ہے؟ وہ جی میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھ سے جو نا وہ ہنس کے بات نہیں کی تھی، میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے میرے سامنے کھانا اچھے طریقے سے نہیں پیش کیا تھا، وہ ڈش ہی ایک بنائی تھی اس نے، اور وہ نمکین جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ کوئی میٹھائی نہیں پکایا اس نے، میرے آنے پہ میٹھائی نہیں پکایا۔ او ہو، یہ ہے ہماری ناراضگی کی وجوہات۔ یا یہ ہے کہ وہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بری بات کہی تھی۔ ارے تو بھائی آپ کون سا کوئی جو ہے نا وہ اولیاء کرام کی اعلیٰ کیٹیگری میں آ کہ آپ کی بے ادبی گستاخی سے اس بیچارے کا کوئی ایمان جانے کا خدشہ ہے؟ تو زندگی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کی غیبت کی ہوتی ہے، 2 مرتبہ اس کی پتہ چل گئی تو کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو ہم اگر اپنے اعمال اور اپنی حرکات پہ غور کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو ہمارا عمل بھی تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کچھ چغل خور ہوتا ہے کہ جو چغلی کر دیتا ہے، آ کے بول دیتا ہے اوئے آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا۔ بس اب اگرچہ آگے بات نہ بھی بتائے نا تو بس ہمارے دل کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں لاک ڈاؤن شروع ہے، اب اس کا داخلہ بند، اب ہمارا اس سے منہ پھر جائے گا، اب ہم موڈ جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھ جائیں گے، اب ہم اس سے سلام لینا گوارا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں شریعت حکم دیتی ہے، کوئی عقیدے کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کا عقیدہ ہی خراب کرنا چاہتا ہے یا آپ کا عمل خراب کر دیتا ہے تو اب آپ اس کی صحبت سے بچتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہو جاتی۔ لیکن جس طرح کے گھریلو معاملات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو کم از کم جائز نہیں ہوتی۔